بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں جو ہم بیان کرنے والے ہیں وہ ہے شعری اصطلاحات، یعنی شعری اصطلاحات۔ تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے میرے لیے انعام اور محبت ہے۔ تو شعری اصطلاحات کے اندر 4 چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مطلع، نمبر 2 مقطع، نمبر 3 قافیہ اور نمبر 4 ردیف۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمیں، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ لغوی معنی کیا ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں، تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لغوی معنی کیا ہے۔ قافیہ کا لغوی معنی ہے پیچھے چلنے والا، اور ردیف کا لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ تو یہاں پر قافیہ جو اصطلاح کے اندر جو مراد لیا گیا ہے، اس سے کسی شعر یا مصرع کے آخر میں ردیف سے قبل آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ پھر بتاتا چلوں، اصطلاح میں جو اس سے مراد لیا گیا ہے، کسی شعر یا مصرع کے آخر میں ردیف سے قبل آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ردیف یعنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، لیکن جو اصطلاح میں اس سے مراد لیا گیا ہے وہ ہے کسی شعر یا مصرع کے آخر میں قافیہ کے بعد آنے والے ہم شکل الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر ایک شعر لکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس شعر کے اندر جو ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہیں وہ ہیں ہم اور قلم، یعنی قافیہ اس شعر میں ہم اور قلم ہیں۔ تو ردیف کی پہچان کے لیے اس شعر میں جو الفاظ ردیف کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں وہ ہے تیرے ہیں، یعنی کسی شعر یا مصرع کے آخر پر قافیہ کے بعد آنے والے ہم شکل الفاظ وہ ہیں تیرے ہیں، جو ردیف کہلاتے ہیں۔ تو بیٹا یہاں پر شعری اصطلاحات کے اندر 2 چیزیں جو آپ کو میں نے بتا دی، قافیہ اور ردیف، یہ یاد رکھنا اور اچھے سے ان کو یاد کر لینا۔ تو آگے ہے ہمارے پاس، تو یہاں پر ہمارا جو تیسرا ہے وہ ہے شعری اصطلاحات کے اندر جو ہے مطلع۔ لغوی معنی اس کے طلوع ہونے کی جگہ، اور مقطع قطع ہونے کی جگہ۔ تو اصطلاح میں جو مطلع سے مراد لیا گیا ہے، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں قافیہ اور ردیف دونوں موجود ہوں۔ پھر سنتے چلیں، مطلع لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ، اصطلاحی معنی جو اس سے مراد لیا گیا غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں قافیہ اور ردیف دونوں موجود ہوں۔ تو مقطع کے لغوی معنی ہے قطع ہونے کی جگہ۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں جس کے اندر تخلص یعنی قلبی نام شاعر استعمال کرتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو جس کے اندر شاعر تخلص کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنے قلبی نام کا استعمال کرتے ہیں، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ نوٹ: اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتے، وہ غزل کا مقطع نہیں کہلائے گا بلکہ غزل کا آخری شعر ہوگا۔ تو مطلع کی مثال کے لیے یہاں پہ ایک شعر لکھتا ہوں، یہ 10ویں کے سلیبس کے اندر موجود ہے۔ یہ شعر: مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ تو اس شعر میں قافیہ اور ردیف دونوں موجود ہیں، یہ غزل کا مطلع ہے۔ تو یہاں پر فضا اور رہنما یہ ہمارے پاس قافیہ ہیں، ہو گئی ہے یہ ہمارے پاس ردیف ہیں۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، تو لہٰذا یہ غزل کا پہلا شعر یعنی مطلع ہے۔ تو مقطع کی مثال یہ ہے کہ یہاں پہ شعر لکھا ہے: پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنا قلبی نام یعنی تخلص کا استعمال کیا ہے، حسرت۔ یہ حضرت موہانی کی لکھی ہوئی غزل ہے، تو حسرت نے اس کے اندر اپنا قلبی نام استعمال کیا ہے، تو لہٰذا یہ ہمارا غزل کا مقطع ہے۔
تو بیٹا یہ باتیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں شعری اصطلاحات کے متعلق، قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع، یہ 4 چیزیں شعری اصطلاحات کے اندر موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارا 9th 10th اور فرسٹ ایئر کے اندر تو یہ لازمی سلیبس ہے گرامر کے اندر۔ تو بیٹا یہ ضرور اس کو سمجھیں اور غور کریں۔ اللہ حافظ۔